بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. باب سجود السہو وغیرہ. یہاں سے کتاب الصلاۃ کا 8واں باب شروع ہو رہا ہے. نیا باب سجدے سہو وغیرہ کا بیان. باب سجود السہو. سجود السہو وغیرہ ہی، سجدہ سہو اس کے علاوہ سجدہ شکر، سجدہ تلاوت، سب کا بیان اس میں آئے گا. پہلی حدیث عن عبداللہ ابن بحینۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر فقام فی الرکعتین الاولیین ولم یجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. اخرجه السبعة وهذا لفظ البخاری. وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. یہ پہلی حدیث ہے. عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو نماز ظہر ادا کرائی. نماز ظہر سری 4 رکعت والی نماز، آپ نے یہ نماز لوگوں کو پڑھائی، نماز ظہر. فقام فی الرکعتین الاولیین، پھر آپ کھڑے ہو گئے پہلی 2 رکعتوں کے بعد، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ کر کے پہلا تشہد کرنا تھا. آپ تشہد نہیں کیے، کھڑے ہو گئے. فقام فی الرکعتین الاولیین ولم یجلس. پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. ولم یجلس، آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا لیکن آپ بیٹھے نہیں، یعنی تشہد میں بیٹھنا آپ بھول گئے. فقام الناس معه، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے امام کی اقتداء میں. فقام الناس معه حتی اذا قضى الصلاة، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نماز پوری کر لی، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کر لی ہے، پوری ہو گئی نا. 2 رکعت تو پڑھ چکے تھے، آپ بھول گئے بیٹھنا، کھڑے ہو کر کے نماز پوری کر لی، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت ادا کر لیا. وانتظر الناس تسلیمہ، اور آپ بیٹھ گئے تشہد میں بھی،
تحیات وغیرہ بھی پڑھے. وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگ انتظار کر رہے تھے اب سلام پھیریں گے آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چونکہ پوری نماز تو ہو گئی تھی، تیسری چوتھی ہو گئی، تشہد بھی ہو گیا. تو وانتظر الناس تسلیمہ، سارے لوگ تشہد سے فارغ ہو کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے. کبرا، تو سلام پھیرنے کی بجائے آپ نے تکبیر کہہ دی. وَكَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، اور بیٹھے رہ گیا. اللہ اکبر، بیٹھے ہی بیٹھے آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا. تشہد میں تھے، اللہ اکبر کہہ دیا. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، اور 2 سجدے آپ نے ادا کیے. قبل ان یسلم، سلام پھیرنے کے پہلے لوگ سلام کا انتظار کر رہے تھے. آپ آئے اور آپ تیسری چوتھی پڑھانے کے بعد تشہد مکمل کیا. لوگ سلام کا انتظار کر رہے تھے، آپ سلام پھیرنے کے بجائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے. اطمینان کے ساتھ آپ نے 2 سجدہ کیا، سلام نہیں پھیرے، یعنی سلام پھیرنے کے پہلے 2 سجدہ کیا. ثم سلم، پھر 2 سجدے سہو کرنے کے بعد آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، آپ نے سلام پھیر دیا. اس حدیث سے کئی چیزیں معلوم ہوئی. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر پہلا تشہد بھول گیا، آگے حدیث آ رہی ہے، اگر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، سیدھے کھڑے ہونے کے پہلے اگر لوگوں نے لقمہ دے دیا تو اسے بیٹھ جانا چاہیے. فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، اگر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو اب اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. گھومو، معافی مشکل، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ایک مسئلہ تھے. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب امام کھڑا ہو گیا تو مقتدیوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں. دیکھا، فقام رسول اللہ فقام الناس معه، اللہ رسول کھڑے ہوئے تو سارے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. امام کی اقتدا میں سارے لوگ کھڑے ہو گئے. ایسا نہیں کہ میں تھوڑی بولا ہوں امام بیٹھا، نہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، امام کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے. اور یہیں سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز تو مکمل ہو گئی تھی، اب ایسے ہی اللہ اکبر سجدے سہو کے لیے بھی کیا کہیں گے؟ تکبیر کہی جائے گی. دیکھو، کبرا تکبیر کہی، وسجد سجدتین، تکبیر کہے آپ اور پھر 2 سجدے سہو کیے. اور ایک چیز یہیں سے اور معلوم پڑ گئی، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے سجدے سہو کیا قبل السلام. کیسے کیا؟ قبل السلام. آگے بات سمجھیں، سجدے سہو کیا قبل السلام، اور نماز مکمل ہو گئی. اب یہاں ایک چیز اور ہے، ہمارے ہاں جو رائج ہے بر صغیر میں، وہ کیا ہے؟ کبھی سجدے سہو کیا ہے، بھول گئے تو سجدے سہو کریں گے. پہلے آدھا تشہد پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی کرتے ہیں نا. پھر اس کے بعد
ایک سلام، پھر 2 سجدہ، پھر اس کے بعد ریورس پورا التحیات للہ، التحیات پورا پڑھیں گے، پھر اس کے مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہی ہے نا؟ اس حدیث میں اس کے بالکل برعکس ہے، ایک ہی مرتبہ تشہد اللہ رسول پڑھے۔ آئی بات نا؟ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، تشہد مکمل کر کے۔ کیوں؟ سلام کا کب انتظار کریں گے؟ اشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ تو نہیں، تشہد مکمل ہونے کے بعد سلام کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کیا کر لیے؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، 2 سجدہ کیا، دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھا آپ نے؟ یہ ہے اصل میں، یہ چیز خیال رکھنا چاہیے۔ آگے ھذا لفظ اخرجہ السبع، اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ 7 اماموں نے۔ کون ہیں 7 میں؟ کون ہے؟ سنن اربعہ، صحیحین اور بخاری مسلم، چاروں سنن 6 ہو گئے جن کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، اور ان پر احمد بن حنبل، 8 نہیں ہے، بس 7 آخری ہے۔ اب اس کے بعد کچھ 1 گھٹا دیا 6 ہو گیا، 2 گھٹا دیا 5 ہو گیا، پھر الگ ہے، لیکن اصطلاح جو اب اس کے بعد جتنے محدثین آتے ہیں سب کا نام لیا جاتا ہے، سب کا نام لیا، لیکن الفاظ کہاں کہیں گے؟ بخاری کے۔ وفی روایت مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت میں یکبر فی کل سجدۃ وہو جالس، اور ہر سجدے میں، سجدے 100 کے دونوں سجدوں میں آپ اللہ اکبر کہتے بیٹھے بیٹھے۔ کیا مطلب؟ ایک سے نکلے تو ایسا نہیں کہ ہاں کھڑے ہو جائیں، نہیں، اللہ اکبر کہہ کے گئے، اللہ اکبر، پھر بیٹھے، پھر اللہ اکبر، اور جس کو کہا تکبیرات انتقالیہ، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، آپ نے پوری تکبیر کہی۔ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، اور لوگوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سجدہ کیا۔ کیا مطلب ہے؟ گرچہ وہ بھولے نہیں تھے، لیکن امام کی اقتداء میں انہوں نے بھی تشہد چھوڑا۔ مکان ما نسی من الجلوس، مکان ما نسی من الجلوس، آپ نے سجدہ کیا نماز میں بھول جانے کی وجہ سے۔ کیا پتہ چل گیا کہ انسان سے بھول چوک ہو گئی، تب سجدے 100 ہے۔ ان کو جلدی ہو، شارٹ کٹ اگر مارنا چاہیں، چلو ایسا کرتے ہیں، پہلا تشہد چھوڑ دیتے ہیں، ہاں، آخر میں کیا کر لیں گے؟ نہیں، مکان ما نسیہ، اللہ کے رسول نے اور آپ کے ساتھیوں نے سجدہ کیا۔ کیوں سجدہ کیا؟ مکان ما نسیہ من الجو، کی بیٹھنا آپ بھول گئے، یہ بھول جانے کی وجہ سے، قصدن نہیں۔ ہاں چلو، یہ حدیث تو ہو گئی۔ یہاں بس یہ یاد رکھیے گا، سجدہ کب کیا؟ قبل السلام یا بعد السلام؟ ہاں، یہ یاد رکھیے، قبل السلام۔ اور اس نماز میں آپ کچھ نقص رہ گیا تھا، کچھ اضافہ ہو گیا تھا، ہاں چلو، یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاة العشی رکعتین ثم سلم ثم قام الى خشبۃ فی مقدم المسجد فوضع يده علیہا وفی القوم ابو بکر وعمر، وفی القوم ابو بکر وعمر فہاباہ ان یکلما وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عشی شام کی 2 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی۔ سمجھ گئے نا؟ شام سے مراد یہاں عربی کا، اپنا والا اردو والا نہیں یا انگلش والا۔ ہاں کیا کہتے ہیں؟ گڈ آفٹر نون 3 ہے نا کہ 2 ہے؟ گڈ آفٹر نون اور گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ نہیں تو نائٹ۔ سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے کتنے حصے ہیں؟ 2 ہی ہے نا، گڈ آفٹر نون نہیں، یہاں آفٹر نون مراد ہے۔ عربی میں ظہر زوال کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے کا وقت جو اس کو شام کہے جاتے ہیں۔ سمجھ کیا کہا جاتا ہے؟ شام۔ اب شام کی 2 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز کون ہوگی؟ ظہر یا عصر۔ کیوں؟ مغرب شام ہے کہ رات؟ وہ تو رات ہو گئی۔ اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا، سورج غروب ہوئی، اب ہمارے حساب سے کیا ہو گیا؟ وہ اب نائٹ، گڈ نائٹ، اب گڈ ایوننگ ختم ہو گیا نا، کیا کہتے ہیں؟ تمہارے یہاں رات کب شروع ہوتی ہے؟ عشاء کے بعد؟ مغرب کے بعد نہیں؟ بس ایوننگ چلتا ہے نا، کب سے؟ ہاں تو چلو، تو کتنا ہو گیا؟ عربی میں بدل دیا پورا ظہر سے لے کر کے، اردو میں بھی نہیں، دوپہر سے پہر، سمجھ گئے نا؟ شام پھر کافی، لیکن عربی میں اس پورے وقت کو زوال سے لے کر کے، وہ ظہر نہیں ہمارے یہاں، ہماری 3 ساڑھے 3 والی، یعنی یہ بھی یاد رکھنا، اس لیے ظہر کے بعد نہیں کہنے، کب سے؟ زوال سے لے کر کے غروب شمس تک، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشی، بکرتا ہوں و عشیہ۔ دیکھیں قرآن بکرتا ہوں و عشیہ، صبح اور تو یہ عشی۔ مغرب جو ہے وہ شام نہیں بلکہ کیا؟ شرعی اعتبار سے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک اپنا نماز روزہ مکمل کرو، کلوا واشربوا، سحر کرو، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سحر کا وقت ختم ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ پورا کرو کب تک؟ رات، یعنی کب؟ سورج غروب ہوا، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رات شروع ہو گئی، تو یہ
عربی کی تقسیم، تو ظہر اور عصر ان دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی، زیادہ اور اکثر اہل علم کا خیال ہے کیا وہ ظہر۔ اور یہ بھی بات اہل علم نے کہا کہ معلوم پڑتا ہے کہ دو واقعے اس طرح سے پیش آئے۔ بہرحال آپ نے نماز پڑھائی، اور یہ نماز کتنی رکعت والی ہے؟ 4 رکعت، 4 رکعت والی نماز پڑھائی، رکعتین 2 رکعت پڑھائی، 4 نہیں پڑھائی، کتنے پڑھائی؟ 2 رکعتین۔ ثم سلم، پھر تشہد کر کے مکمل کر السلام علیکم، سلام آپ نے پھیر دیا، ٹھیک ہے نا، سلام پھیر دیا۔ ثم قام الی خشبۃ فی مقدم المسجد، پھر آپ نماز پڑھا کر کے مسجد سے باہر گئے۔ مسجد کے سامنے ایک درخت تھا، اس درخت سے آپ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ وہاں کھڑے ہو جاتے تو وہیں جن کو کچھ پوچھنا رہتا ہے نہیں، کافی لوگ اکٹھا رہا کرتے تھے، یہ تو ہوا۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، اور اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ لوگوں میں، اللہ کے رسول کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر اور عمر۔ لیکن فہابا ان یکلما، لیکن یہ دونوں بھی پوچھنے اور گفتگو کرنے سے ڈر رہے، کسی نے کچھ نہ کہا۔ وخرج سرعان الناس قالوا کسرت، جلد باز گئے، چلو چھٹی ہوئی، 2 ہی رکعت فرصت مل گئی۔ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے بھائی، سرعان الناس، جلد باز، عصر بولتے ہیں نا۔ فخرج سرعان الناس، جلد باز لوگ سلام پھیرے، اور انتظار بھی نہیں کہ روزانہ 4 پڑھاتے تھے، آج 2 رکعت کیسے، کچھ نہیں، وہ چلے گئے۔ قالو، اور کہا کثرت الصلاۃ، ماشاء اللہ، کھڑا کر دیا اللہ نے، 4 کے بجائے 2 ہی رکعت، نماز صرف فرض ہو گئی، اللہ نے آسان کر دیا، چلے گئے۔ کسی کو نہیں خیال۔ ورجل یدعوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذل یدین، اور ایک ساتھی صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول ذل یدین کہا کرتے تھے۔ کیا؟ ذل یدین، جن کا نام خرباق بتایا، خرباق، ذل یدین، ذل یدین تھے۔ ذل یدین جو ہیں، ان کا نام تو خرباق، لیکن اللہ کے رسول کو کیا کہتے ہیں؟ معلوم پڑتا ہے کہ وہ ماشاء اللہ لمبے ہاتھ والے تھے۔ یہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ آئے اور کہا یا رسول اللہ انسیتا ام قصرت الصلاۃ، آپ بھول گئے یا نماز آدھی کر دی گئی؟ دیکھو کتنا لمبا وقت تو ہو گیا، کافی ٹائم گزر گیا نا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول گھر بھی پہنچ چکے تھے، بات کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے تھے؟ پھر وہاں سے پلٹ کر کے آؤ، لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ دیکھو اس حدیث، یا رسول اللہ قصرت الصلاۃ، نماز کم کر دی گئی یا کہ آپ بھول گئے؟ اللہ سے فرمایا، ایک روایت کل لم یکن، کوئی چیز نہیں، ایک روایت، اور یہاں کیا ہے؟ لم انس ولم تکسر، نہیں کوئی بات نہیں، نہ تو ہم بھولے ہیں اور نہ تو نماز کم کی گئی۔ کیا خیال ہے؟ عالم غیب ہونے کی دلیل ہے؟ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ اللہ کے رسول بشر تھے، جیسے انسان بھولتا ہے ویسے اللہ کے رسول بھی بھول گئے۔ یہی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں قبوری فرقہ انہی باتوں کو پبلک کو بھڑکانے کے لیے، ارے دیکھو اللہ کے رسول کے کچھ شان میں گستاخی، اللہ کے رسول بھول گئے، اللہ اکبر، عجیب سے قوم یہ ہے۔ اچھا اسی کے ہے، ان میں اکثر جو ہیں یا تو یہ ہیں یا یہ والے ہیں،
پورے پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش سب سے زیادہ مسلم فرقوں میں کوئی یہ اور اس کا کیا کہتے ہیں چرس، یہ بریلوی لوگ کرتے ہیں. ایسے مجاور بہت ہوتے ہیں. مجاور شاید کہ جتنا بڑا حقہ مجاور پیتا ہوتا کہ نہیں. یہ سب ان کو دین سیکھنا نہیں ہے. ان کے علماء جو ہیں اپنی دنیا داری چمکانے کے خاطر، اور یہ دیکھو وہ اب وہ شراب پیے ہوئے نشے میں مست، ہم گستاخ رسول کو نہیں چھوڑیں گے. سارا معاملہ یہاں سے بگڑتا. اگر وہ سنجیدہ ہوں تو شاید ایسی نوبت نہ آئے. تو انہی کی عوام سے میں بامبے میں ایک دوسرے محلے میں تقریر کی، اور کافی پبلک ہمارے یہاں ماشاء اللہ. وہاں سے کھانے کے ایک دوسری جگہ تھا. طے ہوا کہ اگر روڈ سے جائیں گے تو کافی ٹائم لگے، اگر پیدل چلیں تو یہ قریب ہے، پیدل ہو جائے بھائی. لیکن وہ بھی انڈیا پاکستان کے قریب ہے، یہ قریب ہے، سمجھ گئے نا. بہار گئے، کلکتہ سے کچھ بنگال کے لوگ تھے. بھائی کہاں؟ او لوکتا ہے. کیا کیسے بولتے ہیں جی؟ او گاؤں والا لوکتا ہے. یعنی دے تو سمجھے نہیں بات بتا کرے. وہ دیکھو لک 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 کس کو کہتے ہیں انگلش میں؟ لک دیکھنے کو نا، اسی کو انہوں نے لک کو لوکت بنایا. وہی ہے اصل میں. لوکت جو ہے وہ کیا ہے؟ بگڑا ہوا لک ہے. وہ لوکت ہے، وہ دیکھو لوکت ہے. ہم لوگ پہنچے، چلتے رہے آدھا گھنٹہ. ارے کہا وہ لوکت ہے. تماشا ہو گیا. مغرب سے لے کر کے 10 بجے تک لوکت تھا. تو ہمارے حوالہ بھائی نہیں، وہ نظر آ رہا ہے، سمجھ گئے نا، وہ نظر آ رہا ہے. وہ والا معاملہ نہیں ہے. بہرحال نبی علیہ السلام چلے گئے، وہاں تک آئے. انہوں نے کہا، بات چل رہی تھی کیا، لوگوں نے کہا ارے چلے وہ وہیں کھانا ہے. وہاں گئے تو اتنی زوردار تقریر ہو رہی ہے. دنیا تو وہاں گئے تو صرف مولوی تھا، 3 آدمی اور تھے بس. بریلوی مولوی تقریر کر رہا تھا، اپنا تھا. 3 آدمی بیٹھے تھے اور 2-4 جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہوئے باہر کھڑے. اللہ اکبر. معاملہ کچھ اور انداز سے پیش کیا جاتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت. اب ذرا سوچئے تقریر 5 منٹ، اس کے بعد کچھ لطیفہ چھوڑا، 2 اللہ کے نام ہے، چادر بچھی ہے، نوٹیں برس رہی ہو. اسی لیے یہ سارے حقائق کو چھپانے کے لیے آپ نے کوئی صحیح بات کہہ دی، بھائی نہیں عالم الغیب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو قتل و غارت خوریدی پر آ جاتے. اللہ کے رسول کا گستاخ، پھر فتویٰ دے دیا مولوی نے، اب جو ہے پبلک جو ہے آپ کے پیچھے. اللہ اکبر. تو اب آپ ذرا سوچیں، اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو عالم الغیب یہی ہوتا ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے کتنی رکعت پڑھا دی. سوچو، نہ اللہ کے رسول نے کبھی کہا، نہ کبھی کسی صحابی نے کہا یہ یا رسول اللہ. بلکہ دوسری روایت میں کیا ہے؟ کل لم یکن، خاموش رہو، کچھ بھی نہیں ہے. حضرت دوسری روایت ہے عبداللہ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ بھی اڑ گئے. ذوالیدین کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، جب آپ کہتے ہیں میں بھولا نہیں اور نماز کم نہیں کی گئی، جس کا مطلب یہاں یاد نہیں پڑے، غلطی ہوئی ہے. وہ بھی یا رسول اللہ، بلا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. نسیتام کسرت الصلاۃ، یا تو آپ بھول کے 4 رکعت پڑھا دیے یا نماز قصر ہو گئی. اللہ رسول فرمایا کل لم یکن. یہ عربی گرامر مثال پیش کی جاتی ہے. اللہ رسول کل لم یکن، اللہ کا رسول پوری طور پر انکار کر. بلکہ
جب پہلی مرتبہ یہاں بلوغ المرام پڑھایا میں نے، ختم کیا، تو مصلی میں ایسی بات پوری حدیث میں آئے گئے، تو ایک آدمی تھا، ارے تو اللہ کے رسول کے سامنے لفڑا ہو گیا. پہلی مرتبہ میں نے بھی جملہ سنا تھا، یہ تو پورا لفڑا ہو گیا. تو دوسرا ابھی بامبے کا ہے کیا تو کہا کہ اللہ کل لم یکن، یہ جملہ اتنا مشہور ہوا، کل لم یکن، باقاعدہ بحث ہو رہی. اللہ سو فرماتے ہیں کہ نہیں، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم کی گئی ہے. بھلا نہیں اللہ رسول کچھ تو ہوا ہے. اتنی بات بڑھی کہ اللہ رسول، اچھا ابو بکر عمر بات کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں. ذوالجدین کہتے ہیں میں اکیلا بحث کر رہا تھا، کوئی آدمی بات کرنے کی جرات نہیں کیا. اللہ رسول فرمایا اصدق ذوالجدین، لوگ ذوالجدین سچ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر، اب بات ختم ہوئی. اب صدق ذوالجدین، لوگوں ذوالجدین سچ کہہ رہا ہے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ بھی زبان سے کوئی نہیں، وقالوا نعم واو، کہا کہ ہاں، اور زبان سے نہیں بلکہ کیا اپنا سر. اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول کو یقین ہو گیا کہ نماز میں ہم بھول گئے ہیں اور 4 کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھائے ہیں، تو اللہ رسول نے فرمایا فصلی رکعتین. اللہ رسول پھر دوبارہ کہاں گئے؟ ارے بڑی کام کی حدیث یاد رکھنا. ہاں، اس حدیث میں بہت سارے مسائل، باقاعدہ پوری مجلدات. فصلی رکعتین، پھر نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی. کون؟ ظہر کی 3 اور 4 پڑھائی نا. فصلی رکعتین ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا. 2 رکعت 3 4 پڑھائی، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا. ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہی. سلام پھیر دیا تھا نا آپ نے، غور سے سننا. سلام پھیر دیا نا، نماز سے تو باہر ہو گئے نا. نماز سے باہر ہو گئے ہیں نا، نماز سے باہر ہو گئے نا. اللہ اکبر. آپ نماز سے باہر ہو گئے. ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہی. ثم فسجد مثل سجودہ او اطول، تو جیسے عام طور پر آپ سجدہ کرتے تھے ویسے ہی سجدہ، بلکہ اس سے بھی لمبا آپ نے کیا. ثم رفع رأسہ فکبر، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا اور تکبیر کہی. ثم وضع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر مبارک زمین پر رکھا اور پھر تکبیر کہی. فسجد مثل سجودہ، تو جیسے آپ نارمل سجدہ کیا کرتے ویسے سجدہ کیے یا اس سے کچھ لمبا. ثم رفع رأسہ وکبر، پھر آپ اپنا سر مبارک اٹھائے اور تکبیر کہی. یہ حدیث متفق علیہ ہے. وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے صلاۃ العصر، وہ نماز کون سی تھی؟ عصر کی. والے ابی داؤد، اور سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے اصدق ذوالجدین، لوگوں ذوالجدین صحیح کہہ رہا ہے. فاومؤ، لوگوں نے اشارہ کیا نعم، کہ سچ کہہ رہا ہے، آپ بھول گئے ہیں. اللہ اکبر. اتنے بڑے بڑے صحابہ، لیکن کیا اللہ رسول آپ بھول گئے، غلطی ہو گئی ہے نماز میں. کسی نے نہیں کہا کہ گستاخ. احمد رضا خان ہوتے تو پہلے کہہ دیتے، یا حشمت علی ہوتے تو پورے مدینے والوں کو کافر قرار دیتے تھا. اللہ رسول کو بھول گئے. اللہ رسول انسان ہے، تمہارے جیسے ہیں. اللہ رسول کی شان میں گستاخی، یہ کفر ساز. ہمارے ہاں علماء عوام، آپ ان سے ان احادیث کی روشنی ان کے مبلغ علم کا اندازہ لگائیں.
وہی فی صحیح ہے، لیکن لفظ فقالو ابو داؤد میں ہے کیا کیا؟ اشارہ کیا، اور صحیحین میں کیا ہے؟ فقالو کہا۔ وفی روایت لہ، اور ایک روایت ولم یسجد حتی یقنہ اللہ ذالک، نبی علیہ السلام برابر انکار کرتے رہے، نہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی کی گئی ہے، برابر آپ اپنی بات پر اڑے رہے، حتی یقنہ اللہ تعالی، آپ نے سجدے سو اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ آپ کو 100% اللہ نے یقین نہیں دلا دیا کہ ہاں واقعی نماز 4 کے بجائے کتنی میں نے پڑھائی ہے؟ 2۔ اب یہ حدیث ہے، اس حدیث سے بہت سارے مسائل نکلے۔ ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے سنا عالم الغیب کوئی نہیں، دوسرا یہ جو بہت ضروری ہے کہ اگر اس سے پتہ چل گیا، سن رہے ہیں نا، اگر کوئی انسان مثلاً 4 رکعت والی نماز کی 3 ہی رکعت پڑھی ہے اور اس کو یقین ہے کہ میں نے نماز مکمل کی، سلام پھیر دیا، ہاں سلام پھیر دیا، نماز کتنی ہوئی؟ 3 ہی رکعت، سلام پھیر دیا۔ آپ دیکھ رہے تھے یا کوئی صاحب آپ نے تو 3 ہی رکعت پڑھی، نہیں نہیں میں نے پوری پڑھی ہے، ہم نے پوری پڑھی ہے، نہیں 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 آپ نے 3 ہی پڑھی ہے۔ اب اگر آپ کو اس کی بات پر یقین آ گیا تو آپ کو پوری نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں 1 رکعت اپنی نماز پڑھ کے 4 رکعت پوری کر لیں اور آخر میں سجدے سو، جیسے یار۔ اور ہمارا ملک ہو تب پوچھ لیے، ہاں بھائی نماز، بھائی کیا بتائیں، اب نماز لوٹائی جائے گی، پوری نماز بات، کیوں؟ نماز میں ہم نے کیا کر لیا؟ بات کر لیا۔ یہ ہوتا نا، اس سے کیا پتا چلا؟ اگر آدمی کوئی اس جذبے کے ساتھ سلام پھیر دیا نماز کی کوئی رکعت چھوڑ کر کے یا کوئی چیز چھوڑ دیا، وہ یہ سمجھ رہا تھا میں نے یہ عمل کر لیا ہے، لیکن بعد میں گرچہ اس نے بات کر لیا ہو، چل لیا ہو، ادھر ادھر چلا گیا ہو، لیکن اگر اس کو یقین آ جائے، کوئی خبردار دے دے، فوراً آ کر کے جو کمی ہے اس کی کو پورا کر کے سجدے سہو کر لے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا۔ نمبر 2، یہیں سے ایک بڑی اہم بات، بڑا اہم مسئلہ، ٹھیک ہے نا، ذوالیدین کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ نہیں، دونوں میں سے کچھ نہ کچھ تو ہے، آپ بھولے ہیں یا نماز میں کمی۔ ذوالیدین کو 100% یقین تھا کہ نماز 4 نہیں 2 ہی رکعت ہوئی ہے، ہوئی نا، 100% ان کو یقین تھا، اور سمجھو کہ ابھی وہ نماز سمجھ رہے کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام کو یاد دلا دے رہے ہیں کہ نہیں رسول آپ نے 4 کے بجائے 2 ہی پڑھی ہے۔ اور آخر میں نبی علیہ السلام بحث مباحثے کے بعد جب سب آپ کو یقین آ گیا تو آپ آئے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سلام پھیر دیا اور سجدے سہو کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہاں سے ایک مسئلہ نکلا، اگر کوئی آدمی نماز میں نمازی کی اصلاح یا امام کی اصلاح یا اپنے نماز کی اصلاح کے لیے اگر بات کرنے کی نوبت آ جائے تو بات بھی کر کے سمجھا دے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز باطل نہیں ہوگی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ
نماز پڑھا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، آپ غلطی کر رہے ہیں اور ہم آپ کو لقمہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن نہیں سمجھ رہے ہیں، اور بلکہ کبھی ہوتا لقمہ دینے کے بعد اور غلطی کرنے لگتا ہے۔ جب امام گھبرا گیا نا، ارے کیا ظالم جو بھی کرتا ہو اللہ اکبر، اس کا بند نہیں ہوتا، ایسی موقع پہ آپ کیا غلطی امام کر رہا ہے اس غلطی کا نام لے لیں تو نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ آپ جو بات اصلاح نماز کے لیے کوئی بزنس کی بات نہیں کر رہے ہیں بھائی، وہ آپ کا ٹیلی فون اتنی دیر سے بج رہا ہے، کوئی دنیاوی بات نہیں، جو انہوں نے گفتگو کیا نماز کے اندر اور نماز کی اصلاح کی غرض سے، اتنے نمازیوں کی نماز، مثال ایک چھوٹی سی مثال دیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، اتفاقاً لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ پبلک ہے، سب کی نماز خراب ہوگی، اب آپ صرف سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا، آپ امام کو بتا دیجیے آواز بلند کر لیں تاکہ پیچھے، یعنی اس کی نماز تاکہ نمازیوں کی نماز ہو جائے۔ یا آپ چلے گئے لاؤڈ اسپیکر ہو سکتا ہے چالو کرنا بھول گیا ہو، اگر آپ نے چالو کر دی چلے وہ نماز آپ کی ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ اب اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو لوگ لکھتے ہیں دیکھو ان کے ہاں نماز بھائی کہ تماشا ہے، تماشا نہیں، مسئلہ یہ کہ آپ نے کبھی ان چیزوں کو پڑھا نہیں بلکہ دورہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ دورہ کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ ہمارے استاد تھے کیا کہتے تھے وہ کہ بھائی ہمارے یہاں جو پڑھتے ہیں وہ 3 قسم کی پڑھائی ہوتی ہے طلبہ۔ نمبر 1 3 امتحان ہوتا تھا، ایک محرم میں، دوسرا ربیع الثانی میں اور تیسرا شعبان میں۔ کہتے ہیں پہلی فصل جو ہوتی ہے شوال سے لے کر کے محرم تک تو الحمدللہ استاد بھی پڑھتا ہے، سمجھتا ہے کیا پڑھا رہا ہے، اور طالب علم بھی سمجھتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، دونوں۔ پھر اس کے بعد سے دوسرا پیریڈ جو آتا ہے، دوسری فصل، تو کہتے ہیں بس استاد سمجھتا ہے کیا پڑھا رہا ہے، طالب نہیں سمجھتا۔ اور تیسرا جو ہے اللہ کے فضل سے نہ استاد سمجھتا ہے نہ طالب سمجھتا ہے کیا پڑھا، اس کا نام دورہ ہے۔ کیا دورہ؟ میرے بھائی اگر غور کیا جائے تو یہ سارے مسائل چلیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس حدیث پر غور کریں، اور یہیں سے ایک مسئلہ یہ بھی بڑا واضح ہو گیا، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، وہ یہ کہ ایسی حالت میں انسان جب سجدہ کرے گا تو سجدہ بعد السلام، بعد السلام، اس میں لفظ میں کیسے سجدہ کیا؟ آئے 2 رکعت نماز پڑھائے، سلام پھیر دیا، سجدے سہو کیا۔ اب یہاں پہلی جو حضرت عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ، وہاں سجدے سہو کب تھا؟ قبل الصلاۃ، اور یہاں بعد الصلاۃ ہوا، بعد السلام۔ اب بعد السلام، اس میں قبل، اس میں قبل السلام، بعد السلام ہے، بعد السلام، بعد السلام کیا۔ اب یہاں 2 مسئلے رہ جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے جیسے بھائی پوچھ رہے تھے کہ دونوں سلام پھیر دیا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سلام پھیر دینے کے بعد جب سجدے سہو کیا تو سجدہ سہو کے بعد پھر سلام پھیرے کہ سجدے سے سیدھے مسجد کے باہر ہو گئے۔ یہ 2 مسئلے ہیں، انشاءاللہ ان کی وضاحت اگلے میں